من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ احد کے معاملے کو اور ان آیات کو سمجھنے سے پہلے غزوہ احد کا تھوڑا سا پس منظر سامنے آ جانا چاہیے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے اندر غزوہ بدر جو سب سے پہلا اسلام اور کفر کا معرکہ تھا، حق و باطل کا معرکہ تھا، وہ پیش آیا، جس میں مسلمان 313 تھے، 312 صحابہ کرام تھے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی، تو یوں 313 افراد کل بنتے تھے، جبکہ مد مقابل فریق وہ 1000 پر مشتمل تھا۔ ایک جاسوس غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جو مسلمانوں کے احوال کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے کلمہ بھی سنا رہا تھا اور دین کے بڑے پیچیدہ مسائل بھی بتا رہا تھا، اور کچھ مسلمان اس سے متاثر بھی تھے، لیکن گہری سمجھ رکھنے والے صحابہ کرام نے اس کو تاڑ لیا کہ یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور تھوڑا سا دباؤ دے کے پوچھا، تو اس نے اتنا تو تسلیم کر لیا کہ میں جاسوس ہوں، لیکن بتاتا کچھ نہیں تھا۔ جب مسلمان سختی کرتے تو کہتا تھا کہ بتاتا ہوں، جب پوچھتے تھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سختی نہ کرو، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کتنے لوگ ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے اپنا سوال بدلا، طرز بدلا اور پوچھا کہ تم روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری تعداد 900 اور 1000 کے بیچ میں ہے، اس لیے کہ 100 آدمیوں کو ایک اونٹ کافی ہو جاتا ہے۔ تو روز تم 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 900 سے لے کر 900 سے اوپر ہو اور 1000 سے کچھ کم ہو۔ تو یہ غزوہ بدر پیش آیا، جس میں کفار کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 70 ان کے نامور بڑے بڑے لوگ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار بھی ہوئے۔ تو مکہ والوں کے دل میں جذبہ انتقام پہلے بھی تھا اور اب اور زیادہ جوش مارنے لگا۔ خاص طور پر ان مقتولین کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے بہت زیادہ زور دیا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انتقام نہیں لے لیں گے۔ چنانچہ وہی ابو سفیان کا قافلہ، جو قافلہ تجارت تھا جس کے لیے مسلمان نکلے تھے، وہ سارا کا سارا مال انہوں نے اس جنگ کی تیاری کے لیے وقف کر دیا۔ کفار ہمیشہ سے ہی ایسا کرتے آئے ہیں، تو ہم مسلمان پھر بھی کوتاہی برتتے ہیں، لیکن یہ اہل باطل ایسے معاملات میں کوتاہی نہیں برتتے۔ چنانچہ وہ سارا کا سارا مال جنگی تیاری میں لگایا گیا۔ تو سن 3 ہجری میں 1 سال کے بعد شوال میں مشرکین نے پیش قدمی کی، اور قریش کے ساتھ ساتھ اور بھی عرب کئی قبائل ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ تقریباً 3000 کا لشکر تھا، جنہوں نے آ کر
احد پہاڑ کے قریب جو مدینہ منورہ سے 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پڑاؤ ڈالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے مشاورت کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ سنجیدہ صحابہ کرام، پختہ کار صحابہ کرام کی رائے تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارے لیے سہولت ہوگی، ہماری تعداد کم ہے تو ہمیں مدینہ منورہ میں رہ کر ان سے جنگ کرنا آسان ہوگا۔ لیکن نوجوان صحابہ کرام اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور دلوں میں حسرت شہادت کے لیے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ باہر نکل کر ہم مقابلہ کریں گے۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس رائے میں زیادہ لوگ شامل ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، اور گھر میں جا کر کچھ دیر کے بعد زیرہ وغیرہ پہن کے، اسلحہ پہن کے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ اندر گئے تو صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ شاید ہم نے آپ کی رائے کے خلاف رائے دے کر غلطی کی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جیسے آپ کی منشا ہو ہم ویسے ہی تیار ہیں، بس ہم نے تو شوق شہادت میں اپنی رائے پیش کر دی تھی جو ہمیں نہیں پیش کرنی چاہیے تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی، مناسب نہیں ہے کہ جس وقت وہ زیرہ پہن لے، اسلحہ پہن لے، پھر بغیر جنگ کے اس کو اتارے۔ یہ ایک نبی کے شایان شان بات نہیں ہے، اب باہر نکل کر جنگ ہی ہوگی۔ اس سے اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ نبی کسی ظاہری اثر سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ جو رائے تھی کہ اندر رہ کر جنگ کرنی چاہیے، اس میں خدا نہ خواستہ یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ کو کوئی ڈر تھا، بلکہ بس وقت میں حکمت اور مصلحت کا جو تقاضا مناسب سمجھتے تھے تو وہ رائے آپ دے رہے تھے۔ تو یہ لگ بھگ 1000 کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار ہو کر مدینہ منورہ سے نکلا۔ راستے میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، منافقوں کا سردار ہے، تو اس نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کی بھی رائے یہی تھی کہ مدینہ منورہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، اور منافقین کے دلوں میں تو نفاق ہوتا ہے، تو اندر رہ کر ان کو شرارتوں کی بھی کھلی چھٹی مل جائے گی، ان کا خیال اس قسم کا ہوگا۔ تو بہرحال اس نے کہا چونکہ میری رائے تھی کہ اندر رہ کر ہمیں جنگ کرنی چاہیے، جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو اس لیے میں اس جنگ کا حصہ نہیں بنتا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا۔ تو وہاں سے یہ واپس آ گیا۔ تو 1000 میں سے جب 300 نکلے تو پیچھے 700 افراد باقی رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 700 کو میدان میں لے جا کر جنگی ترتیب لگانی شروع کی۔ اس سے پہلے تک جنگی صورتحال یہ ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے لشکر ہوتا تھا، جتھے ہوتے تھے، آپس میں شجاعت اور طاقت کے زور پر لڑائی ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جنگی معاملات کو باقاعدہ ایک فن کا درجہ دیا اور ایک علم کے طور پر اس کی ایجاد کی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کی تقسیم کار کی۔ حضرت سب سے پہلے تو اپنی محل وقوع وہ منتخب کیا جو ہر اعتبار سے محفوظ اور بہتر تھا۔ احد پہاڑ کو اپنی پشت پہ رکھا تاکہ پچھلی طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ ہو، اور دشمن کو صرف ایک طرف سے ہم اس کے ساتھ ٹکرا سکیں اور دوسری اطراف سے ہمیں کوئی خدشہ نہ لاحق ہو۔ اور حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ سواروں کا افسر مقرر فرمایا،
اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء کہلاتے ہیں، یہاں پر شہید بھی ہوئے، ان کو ان لوگوں کا افسر مقرر کیا جن کے پاس زریں نہیں تھیں، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر انداز دے کر پاس ہی میں ایک گھاٹی تھی، ایک ٹیلہ کہہ لیں اس کو، جس کو جبل روات کہا جاتا ہے، تو اس پر ان کو مقرر کیا کہ اس طرف سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا۔ تو یوں جنگی ترتیب لگا کر جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ مزید اس پر انشاءاللہ العزیز کل کچھ عرض کر کے پھر آیات کا ترجمہ عرض کیا جائے گا۔